السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، حج کا یہ سیزن چل رہا ہے، بہت سارے لوگ حج پر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر حج کے حوالے سے اعلان کیا، خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، یعنی جو میرا طریقہ ہے، جو میں نے بتایا ہے حج کے حوالے سے، اسی طریقے پر حج کو انجام دو تاکہ حج کا پورا اجر و ثواب ملے۔ کتنے لوگ ہیں جو حج پر جانے سے پہلے حج کے طور طریقے سیکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں، اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، آدھے سے زیادہ لوگ حج کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو مختلف پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، مختلف الجھنوں کے شکار ہو جاتے ہیں، حج کے مسئلے کو لے کر کے بے چین ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں یہ کیسے کیا جائے، وہ کیسے کیا جائے۔ آج کل دو سوال بہت زیادہ آتے ہیں جو لوگ حج پر جاتے ہیں ان کی طرف سے۔ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ حج پر جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو تھکے رہتے ہیں، تھکے مادے رہتے ہیں، کیا ہم کو فوری طور پر عمرہ کرنا چاہیے یا کچھ دیر آرام کر کے ہم عمرہ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کچھ دیر آرام کر کے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ آپ احرام کی پابندیوں میں رہیں گے۔ احرام کی جو پابندیاں ہیں نا، ان پابندیوں کی آپ رعایت کرتے ہوئے بالکل آپ آرام کر لیں، 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے، اس کے بعد جائیں آپ خانہ کعبہ کی زیارت کریں، اس کے بعد جائیں آپ عمرہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا معلم یا آپ کا کوئی دوست یہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے عمرہ کرنا پڑے گا، آپ اگر آرام کریں گے تو آپ کا عمرہ یا آپ کا حج باطل ہو جائے گا، غلط بول رہا ہے، 100% غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ایسے معلم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو اس طرح سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو محترم ناظرین، آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ دیکھیں مثل مشہور ہے نا کہ نیم ملا خطرے ایمان، نیم حکیم خطرے جان، اس طریقے سے کچھ مثل کہا گیا ہے کہ آدھی جانکاری اگر ڈاکٹر کے پاس ہو تو جان کا خطرہ بن جاتا ہے، اور آدھی جانکاری اگر آدمی کے پاس ہو تو ایمان کا خطرہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے آدھی جانکار لوگوں سے، آدھی جانکاری رکھنے والے لوگوں سے آپ سوال نہ کریں، ہمیشہ آپ سوال کسی اچھے عالم سے کریں، کسی مفتی سے کریں، اور خاص طور سے وہاں آپ جاتے ہیں نا تو وہاں کسی متوع سے آپ سوال کر لیں، وہاں کے رہنے والوں سے یا وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہاں سے جانے کے بعد کچھ دیر آرام کر کے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کچھ دیر آرام کر لیے تو کیا عمرہ آپ کا خراب ہو جائے گا یا حج پر کوئی نقص لازم آئے گا؟ جواب یہ ہے کہ آپ کا عمرہ یا آپ کے حج میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ آپ بالکل 4-6 گھنٹے آپ آرام کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی آرام کر سکتے ہیں۔ کنڈیشن صرف یہ ہے کہ آپ احرام کی پابندیوں میں رہیں گے۔ احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ میرا ایک ویڈیو ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ احرام کی کیا کیا پابندیاں ہیں اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ دوسرا سوال اس موقع پر یہ آتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد جو ٹور اور ٹریولز والے ہوتے ہیں وہ طائف لے جاتے ہیں گھمانے کے لیے، یا کہیں اور زائرین کو لے کر کے جاتے ہیں زیارت کروانے کے لیے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اگر بندہ طائف پہنچ گیا، اور طائف چونکہ ایک میقات ملتا ہے، تو کیا وہاں سے آنے پر عمرہ لازم ہو جاتا ہے کیونکہ ایک میقات مل رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہاں سے آنے پر کوئی عمرہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ طائف آ گئے تو یہاں سے اگر آپ مکہ جائیں گے تو آپ کو احرام میں ہونا پڑے گا، آپ کو پھر سے ایک عمرہ کرنا پڑے گا، بالکل لایانی بات ہے، غلط بات ہے۔ 1% کی بھی سچائی اس حقیقت میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں کبھی نہ آئیں جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو ایک عمرہ اور کرنا پڑے گا، آپ کو یہاں سے احرام باندھ کر کے آگے جانا ہوگا۔ آپ ایسے لوگوں کے چکر میں نہ آئیں، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ آپ وہاں کسی متوع سے پوچھیں، انشاءاللہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ اب جو لوگ
تقلید کرتے ہیں یا جو لوگ اپنے آپ کو کسی فقہ کی بندشوں میں باندھے رہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی حنفی ہے، اب حنفیوں کے ہاں یہ بات ہے کہ طائف آپ پہنچ گئے تو وہاں سے آنے کے لیے خانہ کعبہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو عمرہ لازم ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے، ان سے اگر دلیل پوچھو کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس ان کی کتابوں میں لکھا، ان کے بزرگوں نے ایسا کہہ دیا اس لیے وہ ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، خلاصہ یہ کہ آپ اگر حج پر جا رہے ہیں، آپ ظاہر بات ہے وہاں حج تمتع کریں گے۔ حج تمتع کے لیے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، آپ کچھ دیر آرام کر کے احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور یہی مسئلہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ اگر آپ طائف جاتے ہیں گھومنے کے لیے، طائف سے واپسی کے موقع پر اگر پھر آپ مکہ آ رہے ہیں تو آپ کے لیے احرام باندھ کر کے عمرہ کرنا یہ بالکل بھی لازم نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی رہنمائی کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے اور لوگوں کی غلط رہنمائی سے بچتے رہنا چاہیے، کہیں اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں کسی عذاب کے شکار نہ بن جائیں ایسے لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حج اور عمرہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تعالی ہم سب کو ادائیگی کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔